جدید کراچی کے بانی، کراچی کے پہلے میئر جناب جمشید نصروان جی کے اعتراف میں اس بلڈنگ کا نام ہم نے جمشید نصروان جی بلڈنگ۔ میٹنگ روم میں آئے، شہر میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ پنجاب کے اندر ستھرا پنجاب، اس سے پہلے ٹرکش کمپنیوں کو ٹھیکے دیے گئے اور اس سے کافی صفائی میں فرق پڑا، تو کیا کراچی میں بھی کوئی ایسا کام کیا جا رہا ہے؟ جی کراچی میں سہیل صاحب 7 ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں، 6 ڈسٹرکٹس پہ چائنیز کمپنی آپریٹ کرتی ہے اور ایک ڈسٹرکٹ میں ٹرکش کمپنی آپریٹ کر رہی ہے، تو کام ہو رہا ہے۔ آئیڈیل سچویشن ابھی بھی نہیں ہوئی، چیلنجز بہت سارے ہیں، بٹ ماضی کے مقابلے میں بہتری کافی آئی ہے، اور اب ہم ویسٹ ٹو انرجی کی طرف بھی جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی پالیسی بنائی۔ ڈیفیکلٹی کیا ہے پوری صاف صفائی میں؟ کراچی شہر کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ سینسس کہتا ہے کہ ہماری آبادی ہے 2 کروڑ، لیکن 2 کروڑ ہماری آبادی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 2.5 ہے، کچھ کہتے ہیں 3 ہے، 3.5 ہے، واٹ ایور دا نمبر از۔ تو آپ کو جو بھی انتظامات کرنے ہیں، جو بجٹنگ ہونی ہے وہ 2 کروڑ کے حساب سے ہونی ہے۔ ایک چیلنج ہمارے لیے یہ ہے۔ دوسرا، اب لاہور کی ایک بڑی شاندار مثال ہے کہ کہتے ہیں جی لوری ہے۔ کراچی میں انفارچونیٹلی یہ تفریق کی گئی ہے، یہ اردو بولنے والا ہے، یہ سندھی بولنے والا ہے، یہ پشتو بولنے والا ہے، یہ ہند کو بولنے والا ہے، یہ سرائکی بولنے والا ہے۔ میں کہتا ہوں جی میں کراچی والا ہوں، میں اردو بولنے والا سندھی اپنے آپ کو کہتا ہوں، یہ میری شناخت ہے، یہ میرا شہر ہے، یہ میرا صوبہ ہے، یہ میرا ملک ہے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ بیٹر سینس پریویل ہو۔ میں تو بار بار کہتا ہوں کہ چارٹر آف کراچی کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ یہ تاثر تو عام ہے کہ کے ایم سی میں، واٹر بورڈ میں بہت زیادہ بھرتیاں کی گئیں، کتنا عملہ ہے، کتنے ان کے اوپر آپ ان کی تنخواہوں پہ پیسے خرچ کرتے ہیں، اور کتنے زیادہ لوگ ہیں؟ میرے پاس سہیل صاحب اس وقت 13 ارب روپے کی تو پینشن کی لائبلٹی ہے جو اکرو ہوئی ہے، جو مجھے ورثے میں ملی ہے۔ تقریباً کوئی 12,800 ہمارے ملازمین ہیں۔ ہمارا جو پیسے ہمارے پاس ہیں اس کا 90% تنخواہوں میں اور پینشن میں چلا جاتا ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ اوور امپلائمنٹ ہوئی ہے، اور لوگوں کو بے روزگار کرنا تو کسی بھی حکومت کی پرائیورٹی نہیں ہوتی، ڈاؤن سائز کرنا جو ہے وہ پرائیورٹی نہیں ہوگی۔ لیکن ایک چیز ہم نے کی ہوئی ہے کہ ہم نے فردر بھرتیوں پہ پابندی لگائی ہوئی ہے۔ ہم صرف اس سچویشن میں بندے کو بھرتی کرتے ہیں اگر کوئی نیسیسری سروس ہے، اور وہ ہم کانٹریکٹ پہ اس کو بھرتی کرتے ہیں تاکہ کوئی پینشن کی۔ ڈیولپمنٹ بجٹ کتنا ہے آپ کا؟ ٹوٹل ہمارا بجٹ جو ہے وہ ہے 52 ارب روپے کا، جس میں ڈیولپمنٹ کا کمپوننٹ تقریباً کوئی 12 ارب روپے ہے، اور اس 12 ارب میں بھی میں مزید اضافہ ہوپ فلی جو میں نے اور کچھ چیزیں کی ہیں، اس سال لگ بھگ تقریباً کوئی 15-16 ارب روپے کے ایم سی خود خرچ کرے گی۔ واٹر بورڈ الگ خرچہ کرتی ہے، سالڈ ویسٹ الگ خرچہ کرتی ہے، اور سندھ گورنمنٹ کے اشتراک سے جو خرچہ ہو رہا ہے وہ الگ ہے۔ کتنا ٹوٹل خرچہ ہوگا اندازہ؟ اس سال کے سندھ کے بجٹ میں 103 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں کراچی کے لیے۔ اس کے علاوہ جو فورن فنڈڈ پروجیکٹس ہیں وہ الگ ہیں۔ مثال کے طور پہ جو K4 کی آگمنٹیشن ہونی ہے، جو ورلڈ بینک کے اشتراک سے ہم کرنے جا رہے ہیں، واٹر بورڈ کر رہا ہے، سندھ گورنمنٹ ہماری مدد کر رہی ہے، وہ 77 ارب روپے ہیں جو کراچی شہر۔ کب تک مکمل ہوگا K4؟ سر K4 کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے جو کینجھر سے پانی 4 بے پہ لے کے آئے گا، وہ وابڈا کر رہی ہے، فیڈرل گورنمنٹ اس کو فنڈ کر رہی ہے، اور جو 4 بے سے کراچی کے گلی محلوں میں انفراسٹرکچر لے کرنا ہے وہ واٹر بورڈ کر رہا ہے سندھ گورنمنٹ کی معاونت کے ساتھ۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ وابڈا کو مزید 2 سال شاید لگیں گے اس کام کو مکمل کرنے میں، اور ہم لوگ اپنے کام کو کمپلیمنٹ کریں گے کہ تاکہ جب 4 بے تک پانی پہنچے تو آئیڈیلی وہ پانی 4 بے سے پھر آپ کراچی کی گلی محلوں میں لا پائیں۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ سے بھی تو آپ کا جھگڑا رہا ہے سہیل صاحب، 2-3 اس کے اندر مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے، جو میرا اپنا اصولی موقف ہے، وہ یہ کہ دنیا بھر میں وہ شہر جہاں پر پورٹس واقع ہوتے ہیں، وہ پورٹس شہر کی تعمیر و ترقی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، بیکاز لازم اور ملزوم ہے وہ پورٹ اور شہر۔ ایک زمانے میں کراچی شہر کے اندر KPT کنٹریبیوٹ کرتی تھی، پورٹ قاسم کنٹریبیوٹ کرتا تھا۔ پچھلے کوئی 10-12-15 سالوں سے انہوں نے کنٹریبیوٹ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو پہلی چیز تو میں اس بات کو ایجیٹیٹ کرنا چاہوں گا، اس بات کو آپ کے چینل کے توسط سے آرٹیکولیٹ کرنا چاہوں گا کہ جو پورٹ پہ سامان آتا ہے اس کا میجر حصہ جو ہے وہ اپ کنٹری جاتا ہے، اور وہ کراچی گلی محلوں سے ہوتا ہوا جاتا ہے، تو خمیازہ ہم بھگتتے ہیں اس کا۔
تو کے پی ٹی کو کہیں نہ کہیں شہر کے انفراسٹرکچر اور پورٹ قاسم کو شہر کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، جس طرح دنیا بھر کے پورٹس کرتے تھے اور ماضی میں بھی یہ لوگ کرتے تھے۔ دوسرا تنازع ہمارا کتنا آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں ان سے؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں کر رہے، تو کچھ سٹارٹ تو کریں۔ کتنا آپ چاہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اگر کے ایم سی اپنے وسائل سے 12 ارب روپے خرچ کریے تو وہی 12 ارب روپے خرچ کر لیں۔ 12 نہیں کر سکتے تو چلیں 10 کر لیں، 10 نہیں کر سکتے 8 کر لیں، پہل تو کریں کم از کم۔ دوسری چیز سہیل صاحب، ہمارے ٹیکسز ہیں جو کہ کے پی ٹی کو ڈیو ہوتے ہیں، اس میں ڈسپیوٹ تھا ہمارا کے پی ٹی کا۔ تو جب میں آیا اور فیصل سبزواری صاحب اس زمانے میں وفاقی وزیر تھے، میں نے ان کو ریکویسٹ کی، تو وہ پھر ہم ڈسپیوٹ سیٹل کرنے میں کامیاب ہوئے، جس سے تقریباً کوئی 70 سے 75 کروڑ روپے ہماری آمدنی ہم کرنے میں کامیاب ہوئے، جس کے لیے میں ہمیشہ اکنالج کرتا ہوں کہ کے پی ٹی نے اچھا کام کیا تھا وہ، اور فیصل سبزواری صاحب نے اس کے اندر، حالانکہ وہ متحدہ سے آپ کے مخالف ہیں، لیکن میں اپریشیٹ، جو اچھا کام ہوگا میں اس کو ہمیشہ اپریشیٹ کروں گا۔ تیسری چیز سہیل صاحب بڑی امپورٹنٹ ہے، زمین۔ جب کے پی ٹی بنا تو گورے نے بنایا کے پی ٹی، اور پورٹ قاسم بھٹو صاحب نے بنایا۔ ان دونوں ٹائم پر جب یہ پورٹس بنے، ان کو زمین الاٹ کی گئی، ساری زمین ان کی نہیں تھی۔ اب ہو یہ گیا ہے بدقسمتی کے ساتھ کہ کے پی ٹی کلیم کرتا ہے کہ پورا پورٹ کا ایریا جو ہے نا وہ ملکیت ہماری ہے، پورٹ قاسم کلیم کرتا ہے کہ وہ پوری ملکیت ہماری ہے۔ اس چکر میں یہ ڈسپیوٹس کی وجہ سے بڑی دقت ہے، دشواری ہوتی ہے پلاننگ کرنے میں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس ڈسپیوٹ کو بھی کسی نہ کسی لیول پر ریزالو ہونے کی۔ کراچی میں کتنے کنٹونمنٹس ہیں؟ 6 کنٹونمنٹس ہیں۔ یہ بھی تو مسئلہ ہے جی، 6 کنٹونمنٹس ہمارے پاس ہیں، کے پی ٹی، پورٹ قاسم، ریلوے، سول ایویشن اتھارٹی بھی ہمارے پاس ہیں۔ تو تقریباً کوئی 10 وفاقی ادارے ہیں ہمارے پاس، جہاں پہ کہیں نہ کہیں ہمیں ٹیدنگ ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو کہ ایئرپورٹ کی میں آپ کو مثال دوں، میں کراچی کے ایئرپورٹ سے مطمئن نہیں ہوں۔ ایک بین الاقوامی ایئرپورٹ ہے، جتنے پیسے وہ ایئرپورٹ کماتا ہے، اس ایئرپورٹ کا وہ حال نہیں جس طرح کا اس ایئرپورٹ کا حال ہونا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ مجھے وہ اخراجات سول ایویشن کی جانب سے کراچی ایئرپورٹ کی تزئین و آرائش پر نظر نہیں آتے۔ تو کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد میں بیٹھ کے آپ یہ معاملات کو حل نہیں کر سکتے ہیں۔ جو ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی ہے، کوئی گریڈ 22 کا افسر ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جس دن ایئرپورٹ جاتا ہے وہ 15 منٹ پہلے فلائٹ سے پہنچے گا اور وہ جہاز میں بیٹھ کے چلے جائے گا۔ لیکن جو مسافر 2 گھنٹے پہلے آتا ہے، اس کو صاف واش روم بھی چاہیے، اس کو وضو خانہ بھی چاہیے، اس کو اوور آل جگہ اچھی چاہیے، جیسے دنیا بھر کے ایئرپورٹس ہوتے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں مجھے ایک یہ ڈسکنیکٹ نظر آتا ہے، جس کو عبور کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوکل کاؤنسلز ہیں ان کو اس معاملے میں انوالو کرنے کی ضرورت ہے۔ مرتضیٰ آپ صاحب، ظاہر ہے آپ کی یہاں پہ سیاسی مخالفت بھی ہے، جماعت اسلامی، متحدہ، یہ آپ کے مخالف گروپس ہیں یہاں پر، تحریک انصاف بھی، تو ہاؤس کے اندر کس طرح سے ان سے ڈیل کرتے ہیں؟ چیلنج ہے بہت بڑا، کیونکہ ہاؤس ہے بہت چھوٹا، بلڈنگ ہماری جو ہے نا کاؤنسل چونکہ پرانی ہے۔ کتنی تعداد ان کی ہے اور کتنی تعداد آپ کی ہے؟ ہمارے ہیں جی تقریباً جو حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں 200، اور جو اپوزیشن کے ساتھ ہیں وہ 150 ہیں۔ تو ایک بہت ہی ڈیوائیڈڈ ہاؤس ہے۔ کوشش کرتے ہیں کہ اس ہاؤس کو ہم یکجا کرنے کی کوشش کریں، لیکن ابھی تک ہمیں اس طرح کی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ مجھے لگتا ہے کہ جماعت اسلامی کہیں نہ کہیں یہ سوچتی ہے کہ اگر میئر کامیاب ہو جائے گا تو کراچی کامیاب نہیں ہوگا، وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کامیاب ہو جائے گی اور جماعت اسلامی ناکام ہو جائے گی، اور اس تاثر، اس سوچ کی وجہ سے کہیں نہ کہیں وہ منفی پالیٹکس ہوتی ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کراچی شہر کے 25 ٹاؤن ہیں اور کے ایم سی ہے، تو 26 ادارے ہیں یہ، 13 ٹاؤن پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، 9 ٹاؤن جماعت کے پاس ہیں اور 3 ٹاؤن پی ٹی آئی کے پاس ہیں۔ تو اگر ہم ہر کوئی اپنے اپنے دائرۂ اختیار میں رہ کر اچھا کام کرے گا تو آپ امیجن کیجئے کراچی کے حالات کتنے بہتر طریقے سے ہم امپروو کر سکتے ہیں۔ متواتر آپ پر یہ الزام لگایا جاتا ہے اور آپ کی جماعت پیپلز پارٹی پر کہ آپ تو دھاندلی سے جیتے ہیں، آپ نے فارورڈ بلاگ بنوائے، لوگوں کی خریداری کی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو پولنگ سٹیشن ہے وہاں پہ بھی ریگنگ کی۔ ابھی حالیہ دنوں میں انتخابات ہوئے، جنرل الیکشن، تو جماعت اسلامی جو کلیم کرتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے دھاندلی کی، تو کراچی کی ساری قومی اسمبلی کی نشستوں پہ یا صوبائی اسمبلی کی نشستوں پہ جماعت اسلامی جیت گئی کیا؟ نہیں جیتی نا۔ آپ تاریخی طور پر دیکھیں، جب جب ایم کیو ایم نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا ہے نا، تو اس ویکیوم کو جماعت اسلامی نے فل کیا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کراچی شہر کی نمبر 1 سیاسی جماعت بن گئی۔ دوسری چیز یہ کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے فارورڈ بلاک بنایا،
9 मई का वाक़या सुहेल साहब मुर्तज़ा वहाब ने या पीपल्स पार्टी ने नहीं कराया था। 9 मई का वाक़या जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना एक क्रिएशन थी। उस 9 मई के वाक़े के बाद बहुत सारे उनके लोगों ने उनको छोड़ दिया क्योंकि वो सोच से इत्तफाक नहीं करते। तो ये फ़ैसला मैं नहीं कर रहा हूँ, ये फ़ैसला तो वो ख़ुद अपने नज़रियात के ऊपर कर रहे हैं। लेकिन बाहर कैफ ये धांधली का प्रोपेगेंडा मेरे ख़्याल में जब मैं अपना चौथा साल मुकम्मल भी कर रहा हूँ ना, तब भी ये लोग यही कहते रहेंगे। इनको कहने दीजिए। 4 साल मिल जाते हैं तो कराची कहाँ खड़ा होगा? 4 साल के बाद कराची शहर के पानी के मसाइल में बेहतरी आ चुकी होगी, कमी आएगी। कराची के सेवरेज के मसाइल में बेहतरी आएगी, कमी आ चुकी होगी। कराची का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो चुका होगा। कराची का जो कचरे का चैलेंज है उसके अंदर बेहतरी आ चुकी होगी। और जब मैं KMC छोड़ के जाऊंगा तो मैं आपको फिगर कोट करूंगा कि जब मैं आया तो KMC के अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए थे, आज मैं जा रहा हूं तो KMC के अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं। और यही लेगेसी होनी चाहिए कि आपने KMC को या इदारा जिसको आप लीड कर रहे थे, आपने उसको अपने पैरों पर खड़ा किया या नहीं किया।